ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجنى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ صحبت میں ایک حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اسی حدیث پاک کو آج بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے پہلے جملے کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا. انشاءاللہ وہ حدیث پاک مکمل آئندہ صحبت میں بیان ہوگی. آج صرف اس کا ابتدائیہ اور وہ جملہ تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضلت علی الانبیاء بست کہ مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں کے ساتھ. وہ چیزیں بعد میں بیان کروں گا اور یہ بھی بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ 6 کا ذکر کیوں فرمایا. بہرحال آج جو مسئلہ پیش ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنی فضیلت کا اعلان فرمایا ہے کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے. تو حضور کی فضیلت کو جو تسلیم نہ کرے علماء کہیں گے کہ وہ اہل سنت میں سے نہیں، میں کہوں گا وہ انسانوں میں سے نہیں. حضور کی فضیلت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے اور 1,24,000 پیغمبر گواہ ہے اور جن کی کوئی تعداد نہیں اتنے فرشتے وہ بھی گواہ ہیں اور حضور کی فضیلت پر چاند سورج بھی گواہ ہے. حضور کی فضیلت پر درختوں کے پتے اور پتھر بھی گواہ ہے. تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر عقل و شعور رکھنے والے کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں تعصب کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اگر کوئی کہہ دے کہ سورج
ختم نہیں کر سکتے. حقیقت حقیقت ہے اور ہر آدمی حقیقت کو پسند کرتا ہے. سب سے پہلے قرآن پاک سے میں حضور کی فضیلت کے چند گوشے بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. تیسرا پارہ پہلی آیت. رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. تو معلوم ہوا کہ رسول سارے، نبی سارے برابر نہیں ہیں. ہاتھ کا اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انگلیوں کو دیکھ لو. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. سارے رسول رب کے ہی ہیں لیکن سارے فضیلت میں برابر نہیں ہیں. یہ پرانا مسئلہ ہے جس کی میں آج تردید کر رہا ہوں. یہ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، آج بھی کچھ اس کے افراد پائے جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ رب نے ہی سب کو نبوت عطا فرمائی. اور دینے والا جب نبوت دے رہا ہے تو نبوت ایک ہی وصف ہے تو سب کا برابر ہے. مقصد سے میں کر رہا ہوں. اللہ پاک جب خود فرماتے ہیں کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. جی قرآن پاک رب کی کتاب ہے. تورات، زبور، انجیل یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں بھی کوئی تفصیل ہے کہ نہیں؟ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، سب رب نے ہی نازل فرمائے ہیں. لیکن پوری دنیا کی خاک شان عمارتوں میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا. اور دنیا کے جس خطے میں جاؤ، جس کونے میں جاؤ، قرآن پاک ضرور ملے گا. اب کتابیں وہ بھی آسمان سے اتری، کتاب یہ بھی آسمان سے آئی، ان کو بھی رب نے نازل کیا، ان کو بھی رب نے نازل کیا. وہ بھی ہدایت کے لیے آئی، یہ بھی ہدایت کے لیے آئی. وہ بھی پیغمبروں پر آئی، یہ بھی پیغمبروں پر آئی. کیا وجہ ہے کہ باقی کتابیں سب ختم ہیں، قرآن موجود ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ یہ کتابیں بھی برابر نہیں ہیں. تسلیم کر لی نا کہ رب کی کتاب ہے لیکن دوسری کتاب کے برابر نہیں ہے. آج دنیا میں عیسائی موجود ہیں انجیل کو سینے سے لگائے کر، یہودی موجود ہیں، انہیں کہو کہ ذرا کھڑا ہو کر مجھے پوری انجیل سنا، مجھے تورات سنا. خدا کی قسم ایک یہودی بھی، کوئی پادری بھی، کوئی راہب بھی نہ تورات سنا سکتا ہے نہ انجیل سنا سکتا ہے. محمد عربی کے غلاموں کو دے جس بچے کو کہ سارا قرآن سنا جس مدرسے میں چلے جا، جس مسجد میں چلا، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. استاد جی کو کہو، ایک بچے کو کہہ کر کہو سنائے قرآن، الحمد سے شروع کرے گا والناس تک پڑھ جائے گا. نہ زبر کی غلطی ہے نہ زہر کی غلطی ہے. بھائی کتابیں ساری رب نے بھیجی ہیں اور جن پر آئی وہ محمد تو نہیں تھے نا. بات تو یہ سمجھنے والی ہے. یہ ہم عقیدت کی بنیاد پر صرف نہیں کہہ رہے، حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی خدا کی ہیں، کتابیں خدا کی ہیں، لیکن محمد عربی جیسا کوئی نبی لب کے لیاوا کے تو سونا تیرے لب کے لیاوا کے تو سونا تیرے سارے سونے آئے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں. سارے معصوم پیغمبر ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں. ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسول کو کوئی تفریق نہیں کرتے. سب صفت نبوت میں سب برابر ہیں، وصف نبوت میں سب برابر ہیں، حیثیت نبوت میں سب برابر ہیں. لیکن جب امتحان ہوا فرسٹ محمد مصطفیٰ، پہلی پوزیشن تو ایک ہی لے سکتا ہے نا، فرسٹ ایک ہی آ سکتے
کسی کو یاد نہیں. جس دن رب نے ساری مخلوق سے میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد لینا، پختہ عہد لیا تھا. الست بربکم، یہ متن ہے میثاق کا. پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا سب جمع تھے، یعنی ان کی ارواح جمع تھے، سب کی ارواح جمع تھے. رب نے جو میثاق کا متن پیش کیا وہ قرآن میں ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہمیں تو یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں تم سب نے کہا تھا بلا. کیوں نہیں؟ طالب علم بھی بیٹھے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، یہ حرف ایجاب ہے. بلا نام بھی حرف ایجاب ہے. ہاں یس تم کہتے ہو نا، یس عربی والے کہتے ہیں نام. اگر یہاں الست بربکم مقابلے میں نام کہہ دیتے، ہاں یس کہہ دیتے، یس سب جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان بڑی فصیح ہے، ایک لفظ نہیں کام کرتا. لفظ بدل جائے معنی بدل جاتا ہے. لفظ تو لفظ رہا، زیر کی زبر ہو جائے، زبر کی زیر ہو جائے، معنی بدل جاتا ہے. خطبہ لکھنے میں برابر ہے. خطبہ پیش آ گیا، یہ جو خطیب خطبہ دیتا ہے، زیر لکھ دو خطبہ، نکاح کا پیغام بھیجنا. پیش کی جگہ زیر آ گئی، معنی بدل گیا. محرم محرم، میم پر زبر آ گئی، محرم میں تیرا محرم تو میرا محرم. میم پر پیش آ جائے محرم، جس نے احرام باندھا ہوا. زبر پیش بدل جائے، نقطہ بدل جائے، مصدر بدل جائے تو معنی تھوڑی عربی پڑھا دوں آپ کو. کالا، آپ قرآن پاک میں پڑھتے کالا، تو کالا کا معنی ایک معنی نہیں کہا، ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. کالا کا معنی ہے اس نے کہا، کالا کا معنی ہے اس نے پوچھا، کالا کا معنی اس نے جواب دیا، کالا کا معنی اس نے فرمایا، کالا کا معنی اس نے اشارہ کیا، کالا کا معنی اس نے دوپہر کے وقت آرام کیا. لفظ ایک ہے، معنی کتنے؟ یہ عربی زبان ہے. اچھا کیا تم نے نہیں سیکھا، فارغ رہ گئے. ہم نے سیکھا، ہمارے باقی زبیر ہو گئے، دماغ بھی کمزور ہو گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا جی، تو کیا کر رہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ کس کو مجھے یاد رکھنا چاہیے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں نام کہہ دیتے نا، یعنی یس، اس کا مطلب تھا ہاں تو ہمارا رب نہیں ہے. سارے مشرک ہو جاتے ہیں. قبر میں کون سی زبان بولو گے؟ اے بی سی والی؟ یہ تو نہیں چلے گی. اور فرشتے آ کے جو پوچھیں گے تو انگلش میں پوچھیں گے، آپ جواب دیں گے تو انگلش میں جواب دیں گے. بیٹا بات کرو نا میرے ساتھ. کون سی زبان؟ نہ امریکہ کی، نہ انگلینڈ کی، نہ جاپان کی، نہ چائنا کی. زبان بولیں گے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور نے فرمایا اہل عرب سے پیار کرو، اس لیے کہ میں عربی ہوں، میری اور قرآن کی زبان عربی ہے، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، سب عربی بولیں گے انشاءاللہ. ارادہ ہے جانے کا، صرف ارادے سے کام تو نہیں ہوتا. اس طرح تو اگر کوئی کہے گا بھائی کس کس نے انگلینڈ جانا ہے، بوڑھے بچے جوان ساری کھڑے ہو جائے گی، ہمیں لے چلو جہاں جا رہا ہے. ارادے سے کام نہیں بنتا، کچھ کر کے جو پھر ارادہ بنانا. اللہ اللہ، کچھ کر کے. اعدت للمتقین، جنت تیار ہے، صحابہ میں پیدا ہوا. اللہ پاک فرماتا ہے یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی. ہر اہل وغیرہ نتو خیرے کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جس پر تقوی کا نور ہوگا وہ میری جنت میں جائے گا. الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا. بلا کا معنی کیوں نہیں؟ نام کا معنی ہاں، بلا کا معنی کیوں نہیں؟
سب انسانوں سے، نبیوں سے یہ یاد اللہ نے نہیں لیا۔ ان کا جلسہ الگ ہوا، سارے نبی جمع ہیں، اس کا ذکر کہاں آیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، نبیوں سے الگ، امتوں سے الگ عہد لیا۔ عام لوگوں سے کیا عہد لیا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں بولا تو ہمارا رب ہے؟ نبیوں سے کیا عہد لیا؟ پہلے تو نبیین کے لفظ کو سوچو نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے پختہ عہد لیا کس سے؟ نبیوں سے۔ اچھا، نبیوں سے عہد لیا کہ نبیوں کی ارواح سے عہد لیا؟ یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے۔ نبیوں سے عہد لیا یا نبیوں کی روحوں سے عہد لیا؟ اگر روح سے عہد لیا ہوتا تو رب فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أَرْوَاحِ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں کے ارواح سے پختہ عہد لیا۔ ایسا نہیں فرمایا، ارواح کا ذکر نہیں ہے، من النبیین ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا، روز عمل سے نبی ہوتا۔ اچھا بھائی نبیوں، مجھے یہ بتاؤ، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جب تمہیں کتاب مل جائے اور کتاب ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد میرا ذی شان رسول تشریف لائے، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ پھر آپ نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا اس بات کا، تسلیم کرتے ہو کہ اگر تیرا نبی پیادہ آئے، نبیوں کا سردار آئے تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اپنی نبویت کا اقرار لیا تو گواہ نہیں بنائے، اپنے رسول کی رسالت کا اقرار لیا تو سب نبیوں کو گواہ بنا۔ فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ اب کوئی دنیا میں ابھی تک ایسا کیلکولیٹر ایجاد نہیں ہوا کہ 1,24,000 کو ایک دوسرے کے ساتھ ضرب دے کر حاصل ضرب بتائے۔ کتنی شہادتیں جمع کر دی رب نے، یعنی آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پر گواہ، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام پر گواہ، دونوں حضرت شیش علیہ السلام پر گواہ، شیش علیہ السلام ان دونوں پر گواہ، پھر تینوں ابراہیم علیہ السلام پر گواہ، وہ ان تینوں پر گواہ۔ اب یہ 1,24,000 کی یہ ضرب دو تو میرے خیال میں جو ہمارے ہاں جو چل رہا ہے نا لاکھ کروڑ اور کیا کہتے ہو، مجھے تو اتنا زیادہ یاد بھی نہیں ہے، وہ سارے حصے آپ کی ختم ہو جائیں، اس سے بھی زیادہ گواہ رب نے بنائے اپنے نبی کے اس عہد پر۔ آمین سمجھنے والی ہے۔ قالوا اقررنا، قال فاشهدوا، اے نبی اب گواہ بن جاؤ، اور تمہاری گواہی اپنی جگہ، وانا معکم من الشاہدین، میں الہ العالمین ہو کر میں بھی اپنے رسول کی گواہی دیتا ہوں، رب بھی گواہوں میں شامل ہو گئے۔ وانا معکم من الشاہدین
حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، اس میں بھی حضور کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اعلان ہو چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی اپنی نبوت، اپنی کتاب اور اپنا پیغام، اپنی شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو علم تھا نا رب کو، پھر آج کیوں لے رہا ہے جب زمانے ہی نہیں پائے گا؟ اس کا اہتمام رب نے اپنی قدرت سے کرنا ہے۔ اور آگے رات معراج شریف بھی جبریل کو راگ لے کر حاضر ہو گئے، چلو پیارے تمہاری انتظار ہو رہی ہے۔ جب سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچے، حضور فرماتے نبیوں کی صفیں تھی اور سب نماز پڑھ رہے تھے، مصلی خالی تھا۔ یہ سارے نبی کیوں آ گئے؟ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اور سارے نبیوں کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو جہاں بھی تھا انہیں حکم ہوا چلو جو میثاق لیا تھا اس کی عملی تصدیق کرو، میرے مصطفیٰ کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، ان کا کلمہ پڑھو، ان کی شہادت دو، تاکہ تمہارا وہ وعد جو ہے وہ عملی صورت میں مکمل ہو جائے۔ اب نبیوں کو بڑا لطف آیا، جب دیدار کیا بڑا لطف آیا، جب قرآن سنا بڑا لطف آیا، جب پیچھے نماز پڑھی بڑا لطف آیا۔ یہ روحانی لوگ سمجھ سکتے ہیں جی، ہم کسی سادہ سے حافظ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھیں، کسی ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں، ہماری نماز برابر ہے، ہم نے رکوع سجدہ کرنا ہے، اوپر نیچے ہونا ہے بس۔ لیکن جنہیں اللہ نے روحانیت عطا فرمائی ہے وہ جب نمازیں پڑھتے ہیں وہ خاص لطف پاتے ہیں، خاص لطف پاتے ہیں۔ جب انبیاء کرام نے مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو انہیں خاص لطف آیا، بڑا سرور آیا۔ ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں قاری مصر کے معاشرہ عبد الباسط صاحب بڑے غضب کے قاری ہیں، اللہ اللہ، لیکن اس قاری کے قرآن پڑھنے سے کوئی ایک جن بھی کافر مسلمان نہیں ہوا۔ آمنہ کا در یتیم مکہ کی سرزمین پر صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سارے جن جمع ہو گئے، انا سمعنا قرآن عجبا، آؤ بھائی آؤ، بڑا کچھ سنا ہے لیکن آج عجیب قرآن سنا ہے۔ سارے جن اکٹھے ہو گئے، وہ مسجد جن ابھی تک وہاں موجود ہے جہاں حضور نے نماز پڑھائی، اور جنات نے آ کر قرات سنی، اور رب نے اس قرات کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور اس قرات کی برکت سے، میرے مصطفیٰ کی زبان پاک کی برکت سے، نبی پاک کے وجود پاک کی برکت سے، داعیاً الی اللہ کے دعوت کی برکت سے جنات مسلمان ہو گئے۔ 1,24,000 گزرے ہیں، کسی نبی پر جن اسلام نہیں لائے، کسی نبی کی نبوت کو جنات نے تسلیم نہیں کیا۔ بڑی سرکش قوم ہے، تم نے بھی بیٹھے ہوئے، لیکن وہ سرکش نہیں، وہ نیک ہے۔ نیک جنات تمہارے مجمع میں حاضر ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے بہتری کی کوشش کرتے ہیں۔ جو جن یہاں جمعہ پڑھے گا خدا کی قسم کسی شخص کو دکھ نہیں دے گا، میں ایمان دکھ دیتے ہیں، یہ ایمان والے سبحان۔ آپ کے ذہن میں جا رہا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا تھا، جنات تابع تھے، اور درخت بھی، حشرات الارض بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، سب جانور مطیع تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، رب سے حکومت مانگی، رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا کریم مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ بس مجھے ہی تو عطا فرما، کسی اور کو نہیں۔ رب نے بڑی زبردست سلطنت دی، لیکن جنات نے کلمہ نہیں پڑھا سلیمان علیہ السلام۔ جنات بحیثیت رعایا کے تابع تھے، تم بھی تابع ہو، میں بھی تابع ہوں، کس کے؟ اپنے حاکم مکر کے۔
سلیمان علیہ السلام کا جو قانون ہوتا تھا اس کے سامنے جنات تابع ہوتے تھے. جنات سلیمان علیہ السلام کی امت میں شامل نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس پر جنات ایمان لائے ہوں. یہ آپ نہ کہ در یتیم کی شان ہے کہ کیا جن کیا ملک کیا انسان اول سے لے کر آخر تک سب حضور پر ایمان لائے. آپ کی نبوت عامہ ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہی پیش کر رہا ہوں نا حضور کی فضیلت. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. بعض تو وہ ہے جن سے رب نے اس قرآن خاک پر بغیر واسطے کے کلام فرمایا. یہ مفسرین کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام ہے. کلیم اللہ سے یہ کہتے ہیں. وہ آگے بڑھو. ورفع بعضهم درجات. اور بعض کے رب نے درجے بلند فرمائے. درجات درجاتوں کی جمع ہے. سیڑھیاں درجہ سیڑھی کو کہتے ہیں. ایک سیڑھی ہوتی نیچے جانے والی, ایک سیڑھی ہوتی اوپر جانے والی. سمجھنا جو نیچے سیڑھی جاتی ہے عربی میں اسے درکات کہتے ہیں. جو اوپر جاتی ہے انہیں درجات کہتے ہیں. درکات کاف دال ہے, درجات جیم دال ہے. فرمایا ورفع بعضهم درجات. اللہ پاک نے بعض کے درجات بلند فرمائے. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جس کے درجات بلند کیے گئے ہیں یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے درجات رب نے بلند فرمائے. درجات یہ درجاتوں کی جمع ہے اور جمع کی آخری حد بالکل کسی کے علم میں نہیں ہے, غیر متناہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات ہیں غیر متناہی بلند فرمائے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, کوئی حد نہیں ہے, کوئی حساب نہیں. سبحان اللہ. اور حضور نے خود فرما دیا فضلت علی الانبیاء. مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. یہ فضیلت تھوڑی ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا. کسی کو رحمت للعالمین نہیں بنایا, کسی کو خاتم النبیین نہیں بنایا, اور کسی کی امت کو خیر الامم قرار نہیں دیا. حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. اور پھر سرکار کے لیے جو مقام شفاعت ہے نا, جس کی امید تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے, نیکوکار کو بھی ہے بدکار کو بھی ہے. وہ مقام شفاعت کسی نبی کو رب نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اے میرے نبی اگر تو چاہتا ہے تو تیری آدھی امت کو میں بخش دیتا ہوں, اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے مقام شفاعت عطا کرتا ہوں. یہ کسی نبی کو اختیار نہیں دیا. میرے اور تمہارے اور سب کے سردار, نبیوں کے سردار, ان کو رب نے اختیار دیا. اے پیارے حبیب اگر چاہتا ہے تو تیری آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخش دیتا ہوں, اور اگر چاہتا ہے تو پھر مقام شفاعت لے لے. آدھی امت کی کوئی ذمہ داری پھر نہیں ہے, مقام شفاعت لے لے. میرے نبی جیسا کوئی عقل والا ہوگا. یہ روایت بھی سنو. وہب بن منبہ یہ ایک تابعی ہوئے, میں نے ان کا قول پڑھا ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ نے عقل کے 10 حصے کیے, 10 حصے. ایک حصہ ساری انسانیت میں تقسیم کیا اور 9 حصے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. ایک حصے سے تو جو تجھے تھوڑا سا ملا ہے مجھے ملا ہے. ہم سمجھتے میں بڑا سمجھدار ہوں, میں عقل والا, جو کام کرتا ہوں بڑی سمجھداری سے کرتا ہوں. یہ ایک حصے کا کچھ حصہ ملا ہے, اور جس کو 9 حصے ملے ہیں اس کی عقل کی بلندی کیا ہوگی. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ میں اپنی آدھی امت نہیں بخشوانا چاہتا, میں مقام شفاعت لینا چاہتا ہوں, مقام شفاعت لینا چاہتا ہوں. پتہ ہے کیا اس میں راز ہے, کیا فلسفہ ہے؟ آدھی امت بخش دی, باقی کے متعلق میں بول نہیں سکوں گا. امت میری ہوگی, گناہوں کی وجہ سے میں رب دوزخ میں ڈال دے گا, تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس لیے میں آدھی نہیں بخشواتا, میں
مدرسوں میں چندے کرتے ہیں نا، وہ پہلے کہتے ہیں یہاں 1 لاکھ روپے جمع ہو پھر میں سناؤں گا. میں لاکھوں کی گنتی نہیں کیا کرتا، میں تو اسے کچھ اور مانتا ہوں. ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کس بات کا؟ 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں گے. 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں گے. پھر سن لو مجھ سے حدیث پاک. میرا رسول فرما رہا ہے، رحمتیں پھیلا رہا ہے، خوشبو پھیلا رہا ہے، نور تقسیم کر رہا ہے، صحابہ کرام کے دلوں کو گرما رہا ہے. فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. پتہ نہیں تیرا میرا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا میں. 70,000 بغیر حساب و کتاب کے، یعنی میدان معاشر میں انہیں روکا نہیں جائے گا، ان کا نام اعمال کھولا نہیں جائے گا، ان سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا. بس ادھر سے آئیں گے، چلو بھائی چلتے چلو. پھر سنو میرا رسول کیا فرماتا ہے، 70,000 میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 لے کر جائے گا. 70,000 تو بھی تھوڑی تعداد ہے نا. 70,000 میں سے ہر ایک جنتی اپنے ساتھ 70,000 اور لے کر جائے گا. اب بتاؤ میرے خیال میں سمت کا کوئی شخص بچے گا نہیں، ساری 5 وقت نماز باجماعت. وعدہ پکا؟ 5 وقت نماز باجماعت. سبحان اللہ. اور وضو باب سوال، نبی کی سنت کو زندہ کرو، زندہ ہو جاؤ. غیروں کو نہ دیکھو. یہ آج کی بات نہیں، یہ کل کی بات نہیں، یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے ہماری دل آزاری کی. اس لیے کہ اب ہم کمزور ہو گئے. کمزور بھی لچاڑا جاتا ہے، پانی نیچے جاتا اوپر نہیں جاتا. ہم میں جرت تھی تو کیسا جس کا کوئی جرت نہیں تھی گستاخی کرنے کی. ہم میں طاقت نہیں ہے. اب جو بھی اٹھتا ہے کوئی خاکہ شائع کر دیتا ہے، کوئی فلم بنا کر. آئے نہیں، یہ مظاہروں سے کام نہیں چلے گا، احتجاج سے کام نہیں چلے گا، ریلی اور جلوس نکالنے سے کام نہیں چلے گا. جو میں کہتا ہوں وہ کام کرو. مجھے قسم ہے رب العالمین کی، ایک یہودی ایک عیسائی بھی تیرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا. یہ کمزوری کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کون سا نسخہ ایک سیر جو ہماری کمزوریوں کو دور کرے؟ یاد رکھو، نعرے سے کام نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. قرآن و حدیث کو تھام لو. بس ہر مومن کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں میں حدیث ہو، عمل ان کے مطابق ہو. مجھے رب العالمین کی قسم ہے، یہودی بھی سر جھکائیں گے، عیسائی بھی سر جھکائیں گے، مسلم کا سر بلند ہوگا. ہم زندگی میں اس لیے ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اپنے مصطفیٰ کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے. سب لٹانے کے لیے تیار ہے. ہم یہاں احتجاج کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، آگ لگاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، اس سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. کام کرنا ہے تو کرنے والا کر. تیرے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں حدیث ہو. جو قرآن کہے وہ کر، جو حدیث کہے وہ کر. اس کے علاوہ کوئی کام نہ کر، تیری عزت بلند ہو جائے. ایک انگلینڈ ملک میں لاکھوں پاکستانی ہیں جی، انہیں دیکھ کر جو وہاں کے گورے مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی شرماتے ہیں کہ ہم تو اب مسلمان ہو گئے. یہ نسل بعد نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. ہم نے مسلمان ہونے کے بعد شراب چھوڑ دی. یہ ابھی تک پب میں کیا ہوا ہے، شراب پی رہا ہے. دوستوں میں بڑے دکھ کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں کچھ دن وہاں گزار کر آیا ہوں. کچھ مجھے ایسی رپورٹیں ملی ہے کہ 10,000 ہمارا پاکستانی نوجوان لڑکیوں کی وجہ سے جیلوں میں. ہم مسلمان ہیں، شراب پیتے ہیں، شراب دیکھتے ہیں. یہاں پاکستان میں شراب بن رہا ہے، بک رہا ہے. اگر 3 دن وہ کیا کہتا جی یوٹیوب رشتہ داری کا تو رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے.
یوٹیوب بند ہے جی 3 دنوں سے. تو کیا ہو گیا 3 دنوں سے بند ہے؟ ان کو نقصان ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ گھوڑے کو لات مارے تو زخم ہو جائے گا، اسپتال میں چلا جائے گا. تیرے لات مارنے سے گھوڑے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھینس کو موقع دے مار، گدھے کو تھپڑ دے مار، کیا فرق پڑتا ہے؟ کام ہو کر تیری جڑوں سے اسلام کا چشمہ پھوٹے. اب ضرورت ہے اسلام کی، اب ضرورت ہے قرآن کی، اب ضرورت ہے پیغام مصطفیٰ کی. نعروں کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جتنی مسجد بریلویوں کی ہے، صبح کی نماز کے بعد آدھا کا سلام شروع ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں اس سلام کو بھی سلام کرتا ہوں، اس اعلیٰ حضرت کو بھی سلام کرتا ہوں. بڑا اعلیٰ کلام ہے، لیکن اپنے سلام نازل نہیں کیا، اپنے قرآن نازل کیا. بریلویوں کی مسجد میں قرآن کا درس ہونا چاہیے، حدیث کا درس ہونا چاہیے، اور اس پر ہماری قوم کو عمل کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان روزگار کے لیے باہر نہیں گئے، عیاشی کے لیے گئے ہیں. 10,000 پاکستانی نوجوان انگریز کی لڑکیوں کے پیچھے جیلوں میں اور سزا بھگت رہے، کیس چل رہے. کیا مسلمان ہے؟ کیا تیرے ملک میں سود، تیرے ملک میں شراب، تیرے ملک میں جوا یہ کھیلا جاتا ہے کہ نہیں کھیلا جاتا؟ کس منہ سے ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ میرے رسول پاک کی تم نے توہین کی؟ اگر وہ جواب میں ہمیں یہ کہتے ذرا شکل تو دکھا اپنے رسول پاک کی شکل مبارک کے مطابق ہے. میری باتیں کڑوی لگ رہی ہے نا؟ اگر میں یہ کل سارے اکٹھے ہو جائیں جمعے کے بعد ذرا جلوس نکالیں، سارے چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. 4 قدم ہی دینے ہیں نا، ذرا کھانا دیر سے کھا لیں گے، گھر ذرا لیٹ چلے گا، کوئی فرق. کام کرنے والا کر جو تیری آنے والی نسلوں کے لیے بھی مضبوط ہو. تیرے بچے کل تجھے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا دے گا نہیں، اس لیے کہ تو نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے، مسجد میں جانے کا طریقہ ہی نہیں بتایا. ٹی وی پر بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی. کس انتظار میں کہ وزیر اعظم نے عدالت میں پیش ہونا ہے؟ کتنا وقت لگ گیا انتظار کرتے ہوئے. یہ وقت ضائع نہیں جا رہا. اگر پیش ہوگا نہ ہوگا تو جس سے کیا، تو کر میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کمرے میں چلا جائے. ٹی وی نہیں بند کر سکتا، اللہ کمرے میں چلا جا، تسبیح لے لے، مصلی پہ چھا لے، اپنے رسول پر درود بھیج. اگر کچھ نہیں کر سکتا مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے تو آنسو ہی بہا دے. یا رسول اللہ میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں، میں کیا کروں؟ میں دور پڑا ہوں، میری طاقت نہیں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں، میں تیری عزت کی حفاظت کیسے کروں؟ تیرے آنسو بہا دینے میرے نبی کو، میرے رب کو پسند آئیں گے؟ سڑکوں پر نکل کر جلوس نکالنا، میں اس حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اپنی قوم کو اس راستے پر چلا جس راستے پر صدیق اکبر کو رسول اللہ نے چلایا، علی مرتضیٰ کو چلایا، بلال حبشی کو چلایا. وہ ننگے تھے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، تلواریں کند ہیں، اور غزوہ بدر میں 313 کے پاس 8 تلواریں. 313 کا نام نہ لیا کرو، کہو 8 تلواروں نے کفر کا منہ پھیر دیا. وہ بھی کل جو مسواک نہیں بنا سکتی. 8 تلواروں نے مکے والوں کا دام کھٹے کر دیے، ابو جہل کو دوزخ میں پہنچایا. اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا، جذبہ پیدا کرنا. جس قوم میں شراب آ جائے اور دنیا سے پیار آ جائے وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہمیں پائی گئی. ہمارے امیر لوگ جنہیں رب نے زیادہ پیسہ دے دیا ان کی محفلوں میں شراب پہلے تقسیم ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور دنیا سے پیار، جتنے آرمی کے اوپر کے افسر ہیں، نیچے کے میں جوانوں کی بات نہیں کرتا، ان کو رب نے ایسا دل دیا ہے کہ پاکستان کے متعلق مخلص ہیں، اپنی قوم کے لیے مخلص ہیں. جو اوپر افسر چلے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، غیر ملکوں میں اپنے فلائٹ خریدتے ہیں. وہ کب لینے لیے جہاد کر سکیں گے؟ ابھی تک یہ چسکا نہیں پڑا تھا 65 کی جنگ میں جب صدر ایوب نے اعلان کیا تھا برادران اسلام اس دل ہندو نے تو للکارا ہے. پوری قوم بیدار ہو گئی تھی، پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس وقت تک ابھی چسکا نہیں پڑا تھا، اب چسکا پڑ گیا ہے. یہ تمہارے بڑے افسر جو ہے یہ تمہاری فوج کو لے کر دشمنوں کے مقابلے میں نہیں جا سکتے. تو فوجی بن جا، نبی پاک کی فوج کا فوجی بن جا.
ہم نے قرآن کو چھوڑا، عزت نے ہمیں چھوڑ دی. ہم نے رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑا، ہمارے ہاتھ سے غلبہ نکل گیا. اب مغلوب ہے، مغلوب کچھ جرت کر سکتا ہے؟ جرت کر سکتا ہے وہی. یہ دنیا کے جو کاسے اٹھائے میں گدا والے نے توڑ دیں. غیروں کی تعریف نہ کریں، اللہ کے رسول کی تعریف کریں اور اس پیغام کو عملاً نافذ کریں. شریعت کے پیغام کو عملاً. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو، یعنی حکومت اسلامی ہو جائے. عجیب بات ہے، اسلام گھر سے چلے گا. تیرے گھر میں اسلام ہو جائے نا تو پڑوسی بھی اپنے گھر میں اسلام کا دیا جلا دے گا. تیرا پورا محلہ، پورا شہر. پھر جب یہ فضا چلے گی، حاکم وقت کو، حکمرانوں کو اللہ مجبور کرے گا کہ پوری قوم حق پر ہے، تم بھی حق پر آ جاؤ. نظام مصطفیٰ حکمران نہیں نافذ کر سکتے. کیا حکومت کے کسی قانون کے مطابق؟ میرے علم میں تو نہیں کہ حکومت نے کہا ہو کہ ضرور شراب نہیں ہو. کسی حکمران نے کہا ہے بھائی سود کھاؤ، رشوت لو، نمازیں نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو؟ یہ ہمارے پاکستان کا قانون نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم غلط راستے پر چل نکلے. قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا. ایسا کام کرو میرے دوستوں، یہ زندگی چند روزہ ہے. یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے، ہوا کا ہلکا سا جھونکے سے بجھا سکتا ہے. وقت سے فائدہ اٹھاؤ، وقت سے فائدہ اٹھاؤ. نفس اور خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اللہ کے رسول کا پیغام مانو اور اس کو دیکھ لو. یہ ہمارا یہ مرکز ہے نا، مسجد مرکز ہے نا دین کا، مذہب کا. جتنے محلوں کی مسجدیں ہیں، ایک بات تو نہیں ہے دکھ کی، بہت سی باتیں، کون سی بیان کروں، وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تیری مسجد میں علم کی بالادستی ہے؟ مجھے بتاؤ. نہیں، علم کی بالادستی نہیں. کیوں؟ جو بھی یہاں ہمارے پاس آتا ہے نا مدرسہ سمجھ کر یہاں سے کوئی نہ کوئی جمعہ پڑھانے والا مل جائے گا. مسجد کمیٹی کا کوئی شخص، انتظامیہ کا، ان کی مسجد میں کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں. تو آ کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی جمعہ پڑھانے والا دے دو. آپ جمعہ میں بھی تمہیں پڑھا دیتا ہوں. جس طرح 4 شعر میں سے ملوک کے پڑھتا ہوں، ذرا خوش حالی کے ساتھ جھوم کر آپ کو بھی ساتھ کے تو تم بھی پڑھو. 15 منٹ تو گئے نا، 5 منٹ داغوں میں لگا دیتا ہوں تو 20 منٹ تو گزر گئے. ایک آیت قرآن کی بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. یعنی کسی پر کفر شرک کا فتویٰ بھی لگا دو، آدھ گھنٹہ گزر گیا، جمعہ ختم ہو گیا. نمازی مطمئن، جی مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوشی نال ہیں. آج دن تک کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے عالم چاہیے. جی اس وقت بھی اس مجمع میں مختلف مسجدوں کی انتظامیہ کے افراد بیٹھے ہوئے، وہی مجھے بتا دیں کہ تم نے کبھی کسی عالم کی بھی تلاش کی ہے؟ علم کی بالادستی نہیں ہے. پھر جو بیچارہ مولوی آ جاتا ہے، نماز کے اوقات مقرر کرنے کا اس سے حق نہیں ہے. مقتدی نماز کے اوقات بھی مقرر کرے. مولوی صاحب ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم بدل دو، یہ بدل دیتا. علم کی بالادستی نہیں ہے. اگر مولوی صاحب کہے کہ آج عید نہیں ہے، محلے والے کہیں گے حکومت نے اعلان کر دیا، مولوی صاحب تم کیا کہتے ہو؟ عید پڑھاؤ، ورنہ چھٹی کرو. وہ عید پڑھائے گا. مولوی صاحب سے نہیں پوچھنا چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا. مولوی صاحب مقتدیوں سے پوچھ دیں، آپ ہی سناؤ چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا، عید کرے کہ نہ کرے. علم کی بالادستی ہوگی، وہ علم جو رسول اللہ نے ورثے میں عطا فرمایا امت کو، اس علم کی بات کر رہا ہوں. بھائی بہت خرابیاں ہیں. وہ کہتے ہیں تن ہم داغ داغ شد پنبہ
کجا کجا نے ہم، میرا سارا جسم ہی زخمی ہو گیا، مرم پٹی کہاں کروں کہاں نہ کروں۔ پنجابی اس نے ترجمہ کر دے، ساری تاریخ خراب ہے، ساری تاریخ خراب ہے، اب کیا کریں، کس خرابی کو دور کریں؟ اور میرا پہلا سبق یاد رکھ لو کہ قرآن و سنت کا قانون سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ عزت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بالادستی نصیب فرمائے، انہیں عظمت رفتہ نصیب فرمائے، اور جو بے ایمان، بد کردار، بد فطرت لوگ اسلام کے خلاف اور خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں، میرے یقین ہے اپنی رب کی رحمت پر وہ حلیم بڑا ہے، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، پکڑے گا دیر سے لیکن پکڑے گا بڑا زبردست پکڑے گا۔ نہ تیرے پاس کوئی علاج ہے نہ میرے پاس، رب کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ اور گرفت بڑی سخت ہے، شدید المحال، پکڑتا ہے تو بڑا مضبوط پکڑتا ہے، چھوڑتا پھر نہیں ہے، کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اور بے ایمانوں کا انجام برا ہے، بے ایمانوں کا انجام برا ہے، یہ سب دوستی لوگ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرے متعلق سنے کہ میں مبعوث ہو چکا ہوں، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، خواہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ گوری چمڑی نہ دیکھو، ان کی دولت کی آوازیں نہ سنو، انشاءاللہ یہ دوزخ کا ایندھن ہے، جائیں گے وہاں ہیں۔ 4 دن ہیں، ایک اور حبیبی سنو، ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کے خلاف یہ قوتیں جمع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے گا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا اور جو فرمایا سچ فرمایا، حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، زمانہ شہادت دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک یہودی ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا۔ آج فلسطین مسئلہ بن گیا، یہودیوں کے خنجر ساری دنیا میں اب گھوم رہا ہے۔ ایک یہودی ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، وہ پتھر مسلمان کو للکارے گا، پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، مار اس کو۔ اللہ اکبر، یہ رب کی ساری مخلوق مسلمان کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ذرا مسلم بن کر کے دکھا، وہ مسلم جو اقبال کا پسندیدہ ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان، تو لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا ہے، ارے تو ستاروں کو مسخر کرنے والا تھا۔ اپنی حیثیت کو سمجھ، اپنی حیثیت کو پہچان، کیا ہے تو، کیا ہے تو، بڑی قوت ہے مسلمان، بڑی قوت ہے، اس کے اندر دین ہے، اسلام ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ ایک بات آخری سنا کر لطیفے کے طور پر، نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، ایک چرواہ بکریاں چرایا کرتا تھا جنگل میں، انہیں چھوٹا سا شیر کا بچہ دیکھا، وہ اٹھا کر گھر لے آیا، تھا تو شیر کا بچہ نا، تو بکریوں میں رہنے لگ گیا، بکریوں کا دودھ پیتا، تو بھیڑوں بکری کے ساتھ ہی وہ بھی جنگل میں جاتا، بھیڑ بن کر، بکری بن کر، مسکین بن کر، تھا شیر کا بچہ تھا، لیکن چونکہ اس نے بھیڑوں میں بکری میں پرورش پائی تھی نا، دودھ ان کا پیا تھا، تو تاثیر ہوتی ہے، صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب وہ بڑا ہو چکا ہے، اب تو جس بکری کو چاہے دبوچ لے، چیر پھاڑ کر کھا جائے، لیکن اس کی اب فطرت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اب شیر شکل و صورت کے لحاظ سے اندر سے وہ بھیڑ ہے، بزدل ہے۔ ایک دن جنگل میں گیا تو شیر نے دیکھا، کہا ہے یہ واحد قبیلے کا تو بکریوں میں گھومتا پھرتا ہے، بڑا بزدل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ شیر۔ انہوں نے اس کو بلایا، کہتا آپ مل کر پانی پیے۔ ندی پر گئے جب دونوں، تو اس شیر کے بچے نے جب ندی میں دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی، انہوں نے کہا میں تو شیر ہوں، میں خواہ بکری میں کرتا ہوں۔ جب واپس آئے بکری کو تو پہنچ لیا اس نے کہ میں شیر ہوں۔ پہلے وہ اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا، اب جب اپنی صورت اسے دکھائی گئی تو اسے اپنی اصلی صورت جب نظر آئی تو اس کے اندر جرأت پیدا ہوگی کہ میں شیر ہوں۔ یہی اقبال نے کہا ہے، اقبال اکیڈمی قائم ہو گئی تھی، اقبال یہاں پر بڑا کام ہو رہا ہے، قائم ہو
کر، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا. تیری رب نے بڑی عزت بنائی ہے، تجھے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. کیوں تو اس دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے؟ کیوں غلیظ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے؟ کیا کہا اقبال نے؟ پھر مجھے یاد آ گیا. وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اے طائر لاہوتی. اب میں لاہوتی، طائر لاہوتی کی تشریح کروں، مجھے کم 15-20 منٹ چاہیے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اے طائر لاہوتی، اشارہ کیے دیتا ہوں، تیرا یہ زمین والا قرآن خاک تیرا ملک نہیں، تیرا عرش کریم ملک ہے. تو اوپر جانے والا ہے، نیچے کی زمین کی پیداوار اور یہاں کا پیسہ، یہاں کی دولت، یہاں کی عزت، یہاں کا اقتدار، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کی زیورات، ان پر نظر نہ ڈال. تو عرش معلیٰ کا باشندہ ہے. چل اوپر اور لے چل اپنے نوجوانوں کو بھی اوپر. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، مر جانا بہتر ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سبحان اللہ. تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند بھی فرماتا ہے، گراتا بھی ہے. بلند ان کو فرماتا ہے جو قرآن کے عمل پیغام پر عمل کرتے ہیں، گراتا ان کو ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی مسلمان تھا، بڑی عزت تھی، بڑی عزت تھی، قرآن کے ساتھ وابستہ تھا، قرآن کے ساتھ وابستہ تھا. قرآن کو چھوڑ دیا، عزت کا موتی گم ہو گیا. اب تلاش بھی کرنے کا خیال نہیں آتا. وائے ناکامی. چلو آج اقبال کی روح تو خوش ہو جائے گی نا، پیغام اس کو میں بھیج رہا ہوں. وائے ناکامی، مدائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا. قافلہ لٹ جائے، قافلے والوں کو افسوس ہو، تب بھی کوئی تلافی کر لیتے ہیں. اگر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، چلو کوئی بات نہیں، لٹ گیا تو کیا ہوا، تو پھر نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی. آج کا نوجوان اسی طرح مطمئن ہے، کہتے بالکل میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں ٹھیک، میں کیا ہوں؟ I am very nice، میں بہت ہی اچھا ہوں. قرآن کہتا ہے خبردار، تو بسم اللہ کی با کا نقطہ بھی آج تک نہیں سمجھ سکا. 35 سال تیری عمر ہو گئی، تجھے ابھی تک بسم اللہ پڑھنے کا بھی آداب طریقہ نہیں آیا، تجھے قرآن پاک اٹھانے کا بھی پتہ نہیں ہے، قرآن پاک پڑھانے والوں کے آداب بھی تو نے نہیں سیکھے. تو لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، تجھے اس کا بھی شعور نہیں ہے. اب تو کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. میرا آخری پیغام پھر وہی ہے دوستوں، ہم بہت بھٹک گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، نبی پاک کی سیرت پاک کو چھوڑ دیا، زندگی گاڑی برف سے چلا رہے ہیں. کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.